بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جاپان کی مشہور زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی نائکو نے پرائم منسٹر آفس میں رپورٹ کی کہ ایک جونیئر آرمی افسر ملکی فوجی معاملات کی رپورٹ روزانہ روس کو فراہم کرتا چلا آ رہا ہے۔ عین اگلے ہی دن نیول انٹیلیجنس برانچ سے بھی کچھ ایسی اطلاعات ملیں کہ انسداد جاسوسی ڈپارٹمنٹ کا وارنٹ آفیسر بھی سوویت یونین کا نمک خوار بنا ہوا ہے اور اس کا ہم رکاب ایک آرمی لیفٹیننٹ بھی ہے۔ اس رات ڈیفنس آرگنائزیشن کی تفتیشی اور تحقیقی برانچ نے بھی بہت سی رپورٹس فراہم کر دیں۔ ان رپورٹ سے جنوب کی سمت بین الاقوامی سمندری حدود میں واقع آبدوز اسٹیشن کے ساتھ پیغام رسانی کی باقاعدہ ایک ایکسچینج کی نشاندہی ہوئی۔ دوسری مصدقہ اطلاعات ایک ریٹائرڈ میجر جنرل سے متعلقہ تھی کہ وہ جاپان میں متعین روسی آفیسرز کو جاپانی فوج کی تازہ ترین معلومات سے باقاعدہ باخبر رکھتا ہے۔ 2 حاضر سروس آرمی معاون افسروں کے علاوہ وہ میجر جنرل اپنی سابقہ عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ممنوعہ علاقہ جات سے بھی جو جاننا چاہتا معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس میجر جنرل کا نام یوہیسامی یاساگا تھا اور وہ روسی سفارت خانے میں متعین ملٹری معاون کرنل یوری کوزلوف کا ہم مہم جو تھا۔ نائکو رپورٹس بھی ایسی ہی تھی جن کے افشاء ہونے پر جاپان کا سلسلہ جاسوس سازی ہل کر رہ گیا۔ ان تمام انکشافات کا صحرا جاپان کی کئی ایک بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ باندھا۔ لہٰذا چند ہی ہفتوں بعد اس میجر جنرل کو سمندری حدود کی فوٹوگرافی کرتے ہوئے اچانک سمندری سیکیورٹی نے پکڑ لیا۔ اس میجر جنرل نے اتنے توانا اور طاقتور لینس کا حامل کیمرہ سنبھال رکھا تھا جس کی کارکردگی کئی کلومیٹر تک تھی۔ اس میجر جنرل کی گرفتاری بجائے ساحل سمندر بما انتہائی حساس معلومات اس کی جائز کونت سے سامنے آئی اور اس خبر کے پھیلتے ہی اس کے جرم میں شریک کار وارنٹ آفیسر اور لیفٹیننٹ کی دوڑیں لگ گئیں۔ یوری کوزلوف کو تو پر لگ گئی اور جتنی جلدی ہو سکا وہ جاپان سے چلا گیا۔ بالآخر اس میجر جنرل نے بھی بما اپنے اس دور مار کیمرے کے اپنے تمام لینس انٹیلیجنس ماہرین کے حوالے کر دیے۔ تحقیقات میں جرم ثابت ہونے کے بعد وہ میجر جنرل ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور اس کی یہ سرگرمیاں بھی قریباً 2 سال سے جاری تھی اور اس مکروہ مگر منافع بخش دھندے میں لیفٹیننٹ کرنل یوری کوزلوف کا ساتھ 1979 سے 1980 میں روسی سفارت خانے نے دیا۔ تحقیقات کے مطابق اس کی سرگرمیاں اس لیے جلد نظروں میں نہ آ سکیں کیونکہ اس کے سابقہ عہدے کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات سے بالا تر ہی رہا۔ میجر جنرل کے اقبال جرم کے مطابق اسے روسی سفارت خانے سے جو احکامات ملتے وہ اپنی ایک ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتا تھا اور وہ ڈائری ہی اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ روس کی جاسوس سفارتکاریوں کی بیخ کنی اور کلا کما کے لیے بھی وہی ڈائری مددگار ثابت ہوئی۔ سٹینسلاس نامی روسی ایجنٹ روسی رسالے اور میگزین کی ترسیل کے لیے ٹوکیو میں وارد کیا گیا۔ اس سے پہلے وہ نیو یارک میں تھا مگر جاسوس سرگرمیوں کے لیے وہ جاپان کو ایک قسم کی جنت جتایا کرتا تھا کیونکہ جاپانی قوانین میں بڑی لچک اور گنجائش تھی، یہاں تک کہ جاسوس سرگرمیوں کی زیادہ سے زیادہ سزا 1 سال ہی تھی۔ میجر جنرل یوہیسامی یاساگا کا جرم بھی خاصا سنگین تھا مگر سزائے سخت اس کے لیے بھی وہی سال بھر کی تھی۔